ایک ایسی پراسرار زندگی جو کبھی ختم نہ ہوگی، اور ایک ایسا پراسرار اور خوفناک گھر جس گھر میں ہر انسان کو داخل ہونا ہے۔ اس گھر میں جو بھی انسان داخل ہوا وہ کبھی لوٹ کر دنیا میں نہیں آئے گا۔ جب انسان مر جاتا ہے اور ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتا ہے، اس وقت انسان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ مر گیا ہے، بلکہ مرنے والا شخص اپنے آپ کو خواب کے اندر مرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ مرنے والا شخص یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اسے خواب کے اندر نہلایا جا رہا ہے اور کفن پہنایا جا رہا ہے اور کفن کو گرہ لگائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کو بھی وہ ایک خواب ہی تصور کر رہا ہوتا ہے۔ بے شک یہ تمام مناظر جو مرنے والا شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے بہت ہی خوفناک ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مرنے والے شخص کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا ہے۔ جب مرنے والے شخص کو قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے تو اس وقت وہ شخص روتا اور چلاتا ہے، لیکن اس کی چیخ و پکار کوئی نہیں سنتا۔ ادھر جب مرنے والے شخص کے عزیز و اقارب اسے دفنا کے چلے جاتے ہیں اور مرنے والا قبر میں اکیلا رہ جاتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو اس کے جسم میں دوبارہ داخل فرما دیتا ہے۔ جیسے ہی روح جسم میں داخل ہوتی ہے، مرنے والا شخص اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اسے اس خوفناک خواب سے نجات ملی۔ وہ شخص اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو چھونے لگتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک سفید لباس کے اندر لپٹا ہوا پاتا ہے۔ پھر وہ مرنے والا شخص خود سے سوال کرتا ہے، میرا لباس کہاں ہے؟ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے؟ وہ قبر کے خوفناک منظر سے ڈر کر چیخنے لگتا ہے، اپنے پیاروں کو پکارتا ہے، مگر اس کی پکار کوئی نہیں سنتا۔ پھر اسے آہستہ آہستہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ زمین کے نیچے ہے۔ اب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ پھر وہ اپنی طاقت کے مطابق زور زور سے چیخ و پکار کرتا ہے، مگر کوئی اس کی پکار نہیں سنتا۔ تو پھر اس کی امید صرف ایک ذات پر لگ جاتی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ دعا کرتا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھے اس خوف سے نجات دے۔ اگر مرنے والا شخص گناہگار ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ دو خوفناک فرشتے اپنے دانتوں سے قبر کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ اس وقت قبر کے اندر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ شخص جس نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری ہوتی ہے جواب دیتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ اس کے بعد فرشتے پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ شخص جس نے ساری زندگی دنیا کی محبت میں گزاری اور دین سے محبت نہ کی تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد مرنے والے سے تیسرا سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں یہ بھی نہیں جانتا۔ جوابات سن کر فرشتے کہتے ہیں، ہم جانتے تھے تم یہی جواب دو گے۔ اس کے بعد فرشتے قبر کو حکم دیتے ہیں، اے قبر تو اس پر تنگ ہو جا۔ تو قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اس پر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے اور اس کی قبر میں جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اگر مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ دو خوبصورت فرشتے آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ وہ نورانی چہروں والے فرشتے اس مرنے والے نیک انسان کو تسلی دیتے ہیں، اور پھر اس نیک انسان سے بھی وہی سوال کیے جاتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے؟ تو جس نے ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں گزاری ہوتی ہے تو وہ فوراً جواب دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں۔ پھر فرشتے اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی راحت عطا کر دی جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے قبر کے معاملات آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔